علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اردو افسانہ حیدر حاضر میں۔ اس کے اندر 100 افسانے ہیں اور اس کو مرتب کیا ہے رابعہ الربا صاحبہ نے۔ ہم الطاف فاطمہ کا افسانہ ایک شاخ نہال غم پڑھ رہے ہیں۔ ان کا نام الطاف فاطمہ، پیدائش 10 جون 1927، لکھنؤ، تعلیم MA اردو، اورینٹل کالج لاہور، تصانیف دستک ندو ناول، چلتا مسافر ناول، نشان محفل ناول، وہ جسے چاہا گیا، تار عنکبوت، دیواریں جب گریا کرتی ہیں، نغمہ کا قتل، ترجمہ، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ خواب گھر ناول، روزمرہ آداب 1963۔ مگر ایک شاخ نہال غم، کیا لکھوں اور کیسے لکھوں، میں کئی دن سے اسی ادھیڑ بن میں ہوں۔ سوچتی ہوں کہ کیا اس صحنیے، اس المیے کا حساب کتاب اتنا ہی کم وقت اور اتنا ہی آسان ہے کہ اس کے بارے میں دو چار کہہ کے یہ فرض ادا ہو جائے گا، کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیا ہوگا۔ یہ ایسے پرچہ سوالات نہیں ہیں جس کا حل اتنا آسان ہو کہ کل 3 گھنٹوں یا 3 دنوں میں یا 3 ماہ یا پھر 3 سال کی مدت میں حل کر کے انالوجی لیٹر کے حوالے کر دیا جائے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ انالوجی لیٹر کون ٹھہرائے اور مطمئن کون ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ پرچہ سوالات حل کیے بغیر ہی پرچہ جوابات اس طرح جوں کا توں واپس کر دوں، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا کہ اب سوچتی ہوں کہ شاعر کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اس کا کام کتنا آسان ہوتا ہے کہ واردات کے آگے اور اس کا اظہار اور اس کا قلم پیچھے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ آج مجھے اپنی کمائیگی کا اتنا احساس ہو رہا ہے کہ میں لاکھ چاہوں پھر بھی چند الفاظ اور بندشوں کے ذریعے اپنے جذبوں کا ویسا اظہار نہیں کر سکتی جتنی شدت سے ایک شاعر کر دیتا ہے۔ میں نے اتنے دن گزر جانے پر بھی قلم اٹھانے کی جرات نہ کی۔ یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر دیا، یہ ثانیہ اور یہ واردات کوئی لوٹ کا مال تو نہیں جس سے اپنی جھولی بھر کر اپنی دکان سجا کر چمکاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے نہ رہا کہ جھوٹی تسلی کے لیے میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں۔ اب مجھے ایسی چھوٹی باتیں متاثر بھی نہ کر سکیں کہ انسان کو چھوٹی باتیں جب ہی مطمئن کر سکتی ہیں جب وہ اندر سے آسودہ اور مگن ہوتا ہے۔ مگر قصہ تو یہ ہے، اس 8 اکتوبر کے واقعے نے میرے اندر اتنی شکست دریافت کی ہے کہ میرے اندر کی ساری کیمسٹری ہی بدل گئی ہے، اور مجھے یوں لگا ہے سرے سے میری جون ہی بدل گئی ہے۔ میں اب وہ نہیں رہی جیسی تھی پہلے، تو میں اندر سے اتنی مضبوط تھی جیسے پتھر کی چٹان، جیسے اسٹیل سے میرا تارا پور اور خمیر اٹھا ہو، اور اب میں اپنے بڑوں سے ذاتی آشوب پر ایک آنسو نہ بہا پاتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ میں آنسو بہاؤں اور خوب رہ کر اپنے دل کو ہلکا کروں، روک دھو کر دل کو ہلکا کروں۔ تب بھی آنسو آنکھ سے باہر نکل کر ہی نہیں دیتا تھا۔ لگتا تھا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ انسان اپنے اندر کا اتنا بیشک قیمت سرمایہ آنسو کی شکل میں ضائع کر دے، کہ یہی تو وہ کاریز ہے جس کو اپنے اندر چھپا کر ہم اپنی شاخ نہال غم کو ہرا رکھتے ہیں۔ اور اب یہ کیسے ہوا، کیوں کر ممکن ہوا کہ جیسے ہی جیو کی لہروں پر ابھرتی ہوئی نوخیز آوازوں نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے بول ادا کیے، میں نے سسکیاں لیتے ایک دم ہی پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے اب تک اپنے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، سوائے اس دعائیہ نظم کے ہر بول کے ساتھ میری نظروں کے سامنے خوبصورت خونریز بچیوں کا ہجوم در آیا تھا۔ نیلی قمیص، سفید شلوار والی لڑکیوں کا معصوم اور کومل سراپا، آنکھوں میں امید اور آرزوؤں کے دیپ جگمگاتے ہوئے، چہروں پر علم اور آگاہی کا نور، دریائے نیلم و کنار کے پاک پوتر موجوں کی طرح آگے بڑھتا ہوا۔ ہاں،
یہ سارے کا سارا منظر جب زبردستی آنکھوں میں در آئے تو پھر آنسو کو روکنے کی گنجائش ہی کب رہ جاتی ہے؟ اور اب یہ ہے کہ اتنی بے بسی اور بے قراری سے سسکیوں اور آہوں کے درمیان اتنے آنسو بہا کر اتنی نادم اور شرمسار ہوں کہ میں کہہ نہیں سکتی۔ آخر اور لوگ بھی تو ہیں، مجھے کیا پڑی تھی کہ سوچ سوچ کے ماتم کروں۔ کومل سروں اور آوازوں کی لہروں پر ابھرتے ہوئے یہ بول وادی کی فضاؤں میں کبھی سنائی نہ دیں گے کہ صبح صبح اپنے گھروں سے اماں کے ہاتھوں سے بنائے ناشتے کر کے اسکولوں میں داخل ہونے والی یہ بچیاں وادیوں کی خاک اور دھول تلے گم ہو چکی ہیں۔ یا اللہ، اس کائنات کی تاریخ میں کہیں اور بھی ایسا ہوا ہوگا؟ علم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں اتنی بڑی تعداد میں چشمے زد میں یوں گم ہوئی ہوں گی۔ ارے خالق کائنات، تو نے ہی ہدایت کہ علم حاصل کرو مہد سے لہد تک، سو انہوں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، علم حاصل کرنے چلی تھیں، اور این وادیوں کو سجانے والے تو نے، تیرے رسول نے ہی تو فرمایا تھا، طالب علم راہ میں جتنے قدم چلتا ہے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو پھر اے رب، اے معصوم اور کومل پھولوں کی نرم و نازک بچوں اور بچیوں کو جنم دینے والے، ان کے قدموں تلے سے فرشتوں کے بجائے موت کے فرشتے اپنے پر کیوں پھیلا دیے؟ اب ان وادیوں میں جو کبھی گل پوش ہوا کرتی تھیں، پھر کبھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا کے مدح بھرے بول نہیں سنائی دیں گے۔ اب وہ روشن آنکھوں اور گلابوں کو اور ایسے کومل تر و تازہ رخساروں والے چہرے تک خاک بے کفن گر پڑے ہیں۔ یا اللہ، کیا اب دادیاں گلگوں رنگوں کے بجائے ان کی بے کفن لاشوں سے ہی سجا کریں گی؟ نہیں بھائی، میں ایسے پرچہ سوالات جو یہ پوچھتا ہو کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوگا، ہرگز حل نہیں کر سکتی کہ یہاں پر، اور ان سوالوں کے جواب سوچتے سوچتے میری تمام یادیں، سارے بستہ نظارے جسے میں نے اپنے ذہن اور یادوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اپنے حسابوں کو بہت محفوظ کر لیا تھا، میرے اندر گڈمڈ ہو رہے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے میں نے جو کچھ اپنی یادوں کے کمپیوٹر میں سب کچھ چھپا کر محفوظ کیا تھا، اس کو خطرناک اور مہلک وائرس چاٹ چاٹ کر ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی تو میرا المیہ ہے۔ میں ان تمام علاقوں، وادیوں اور بستیوں سے بہت گہری اور مضبوط آشنائی اور رشتہ تھا، جو اب لاشوں کا شہر بن چکی ہیں۔ میرے اندر کا خوف صدائیں کبھی سنائی نہ دیں گی، اور پرندوں کے سارے نشے میں اداس اجاڑے رہیں گے، جن پر بیٹھ کے وہ صبح صبح چہچہاتے روزمرہ کام کرتے۔ ہاں، میرا ان وادیوں، ان آبشاروں اور چشموں سے گہرا رشتہ استوار تھا، صرف اس لیے نہیں کہ ابھی گرما کی تعطیلات کا آغاز ہی نہ ہوتا کہ میری جاگتی آنکھوں میں منظر ناچنے لگے، کانوں میں ان گلپوش وادیوں، جھرنوں، آبشاروں کی گنگناہٹیں رس گھولنے لگتیں، اور پھر گرما کی تعطیلات شروع ہوتے مجھے کوئی آوازیں دینے لگتا، جیسے ساری گلپوش وادیاں مجھے بلاتی ہوں اور کہتی ہوں عالم دوبارہ نیست۔ جوں جوں گرمیوں کی چھٹیوں کے دن گزرتے اپنی طرف بلاتی آوازوں میں شدت آ جاتی۔ آخر ان آوازوں کی بازگشت سے مجبور ہو کر میں اپنا سفری تھیلا اٹھا کر کبھی آزاد کشمیر تھی، کبھی ساوات، مانسیرا، پڑھاسی اور بالا کوٹ کے راستوں پر چل پڑتی، اور جب میں وہاں تک پہنچ جاتی پھر یوں لگتا جیسے ناران اور کاغان کی وادیاں مجھے اشارے کرتی ہیں، اور جیسے پھر کوئی سرگوشیاں کرتا، عالم دوبارہ نیست، عالم دوبارہ نیست۔ سو وہاں جا کر یوں لگتا وہاں پہنچے اور کچھ دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہوں۔ اپنی خبر ہے اور نہ گد و پیش کی، جیسے کوئی مجھ سے کہتا ہو، نہ جنوں رہا نہ پری راہی، جو رہی سو بے خبر رہی۔ میں نے سوچا تھا ایک بڑا ہی چہچہاتا اور چمچماتا ہوا افسانہ تیار کر ہی لوں گی، اچھے اور قابل ذکر افسانوں کی کسی نہ کسی صنف میں اپنا نام آ ہی جائے گا، مگر نہیں، یہ کسی افسانے کا موضوع تو بن ہی نہیں سکا۔ میں خود کو کسی قسم خود فریبی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی، اس لیے اس دفتر بے معنی اور ہذیانی سلسلے کو سمیٹ کر ایک طرف ڈال دیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس بات کا سراغ لگا سکوں آخر یہ کیا بات ہے۔ ہونی کو تو ہونا ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اور اب ممکن نہیں رہا کہ یہی بات نکلے تو ہر ایک بات پر رونا بھی آئے، اس کے سبب بھی دریافت کیا جا سکے۔ سو یہ کوشش ابس اور بے سود۔ سو میں نے کاغذ اور قلم دور سرکا دیے تھے اور کچھ لکھنے یا کہنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔
پر اب آج یکایک کیا ہوا؟ قدرے سکون محسوس کرنے کے بعد یہ درد کیوں بھر آیا؟ جیسے کسی گھاؤ پر بنا ہوا کرنڈر رکھا کہ پھر سے کچا ہو گیا ہو، کرنڈ اکھڑ کر پھر سے کچا ہو گیا ہو، مگر اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ سارا قصور تو عثمان انڈسٹری کے اسٹال کا ہے، جس نے زخم دل کے گھاؤ پر آتے ہوئے انگور کو نوچ کر پھینک دیا۔ تلاش بسیار کے بعد ایک تحفہ پیک کروا کر بچشمِ نم باہر نکل آئی ہوں۔ اب کیا یہ بھی ضروری ہے میں اس چشمِ نم کی وضاحت بھی کروں؟ بھئی یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ انسان اپنی آنکھ میں بھر آنے والے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کا حساب دے اور اس کا سبب بھی بیان کرے؟ خیر، ایسی باتوں کی جواب دہی اتنی بھی آسان نہیں کہ میں پرچہ سوالات حل کرنے سے معذرت کر چکی ہوں۔ اچھا چھوڑیے، اب کسی ایسے موڈ میں نہیں ہوں۔ سچ پوچھا جائے تو میں اس وقت یہاں ہوں ہی نہیں، یعنی کہ اپنے حال سے بہت دور، اپنی ماضی کی یادوں سے بھرے گنجان راستوں پر رواں دواں ہوں۔ بات یہ ہے کہ حال تو معقول مستقر ہی نہیں، ایک ایسی رہ گزر جس پہ ہمارا ذہن زیادہ دیر تک استقرار کر ہی نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ انہی راہ گزروں پر تیزی سے سفر کرتی کرتی اپنے گھر کے صدر دروازے تک پہنچ چکی ہوں اور اس پر دستک دیتے ہوئے ہچکچا رہی ہوں اور سہمے سہمے لہجے میں دل میں سوچ رہی ہوں، جانے دروازہ کھولنے والا کون ہوگا؟ مجھے اندر آنے کا اذن دے گا بھی نہیں، اور اب بند دروازے کے ہاں بند کیواڑوں کے پیچھے کھڑے کھڑے وہ کچھ دیکھ رہی ہوں جو کچھ اس وقت دیکھتی تھی۔ وہ سامنے مشرقی دالان کے کوشے میں لگا تختوں کا نیچے سا چوکا ہے، براق سی سفید چاندنی پر سرخ غالیچہ ہے، معلوم نہیں کتنے برسوں پرانا، مگر اپنے پرانے پن کے باوجود سرخ رنگ والا غالیچہ بے شمار خوبصورت رنگوں کے پھولوں سے آراستہ، پیچھے بڑی شان سے رکھا ہوا بڑا سا گاؤں تکیہ جو گھر والوں کی لغت میں گاؤں ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور تختوں کے چوکے کے قریب اخروٹ کی لکڑی کے نیچے سی تپائی کشمیر کی وادیوں میں مہکنے والے پھولوں سے نقش، جالی دار تپائی پر خلئی دار پاندان پورے اہتمام سے رکھا ہوا ہے، سرخ صافی میں لپیٹے ہوئے ہرے ہرے پانوں کی ڈھولی تانبے کے نقش ویسے ہی تازہ اور شاداب جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی صافی میں لپیٹ کر رکھی ہو۔ ہاں، مجھے بند کیواڑوں کے اوٹ میں بھی ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ صحن کے مغربی گوشے میں پھول والے حوض، اطراف موتی چنبیلی اور گل چاندنی کے پھولوں کی کیاریاں موسم بہار کے پھولوں کے رنگوں اور خوشبوؤں سے لہک مہک رہی ہیں۔ وہ دیکھیے، بانسوں کے بنے ہوئے اس گیٹ میں لپٹی ہوئی عشق پیچا کی بیل، جس کے نرم نرم ڈالوں پر ابھرتے باریک باریک کانٹوں کے بین ننھے ننھے گلابی پھولوں کی سفید ڈنڈیاں ستاروں کی طرح دمکتی نظر آ رہی ہیں، اور ان کے درمیان دبکا ہوا بلی کا ننھا سا سفید بچہ۔ ہر چیز بڑی واضح ہے، مشرقی دیوار کے ساتھ کھڑے کٹے اور شرف کے اونچے اونچے درختوں کے درمیان سے جھانکتا ہوا باورچی خانے کا دروازہ۔ یہ دیکھو، مجھے کچھ یوں نظر آیا ہے کہ اس دروازے سے نکل کر کوئی دالان کی جانب کو گیا ہے، ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے، چائے میں سامان رکھے ہے۔ چائے کی ٹرے کس نے اٹھا رکھی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، البتہ ٹرے میں لگا ہوا چائے کا سیٹ جاپانی پھولدار پیالیوں کے درمیان بڑا سا چائے دان کشمیری کی نرم گرم ٹیکوسی سے ڈھکا ہوا ہے۔ ٹیکوسی نازک اور خوبصورت رنگوں سے کی ہوئی کشمیری ٹانکوں کی کشیدہ کاری سے سجی ہوئی کتنی نمایاں اور خوش رنگ نظر آ رہی ہے۔ ٹیکوسی میں چھپے ہوئے چائے دان سے خوشبودار بھاپ آ رہی ہے۔ کچھ دیکھتی ہوں، ایک سرمئی سا سایہ دالان کی طرف بڑھا ہے۔ وہ چائے کی ٹرے تختوں کے چوکے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ ٹرے چوکی پر رکھے جس سے فضا میں تحلیل ہو گیا ہے۔ اخروٹ کی لکڑی کی یہ خوبصورت ٹرے کسی پائیدار اور نفیس جالی سے تیار کی گئی ہے۔ ہاں، میں اپنے گھر کے صدر دروازے کے کھول کر باہر نکل آئی ہوں، اس لیے ہنر دستکاری اور آرٹ کے ان بے شمار چھوٹے چھوٹے نمونوں کے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہوں۔ اب بھلا کوئی اپنے چاروں اور پھیلتے ہوا کی لہروں اور موجوں کے تاروں و پود کا شمار کر سکتا ہے
کہیں کبھی کسی نے اپنے ارد پھیلی ہوئی سورج کی کرنوں کو محیط انداز و شمار کیا ہے، جس کی جگمگ کرتی ہوئی کرنوں میں بے شمار رنگ جنم لیتے اور اپنی جھلک دکھا کر کبھی ابھرتے اور کبھی معدوم ہو جاتے؟ روز یہ ہوا کی جاں فضان لہروں کا محیط صرف بر صغیر کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے وجود تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں تہذیبی اور ثقافتی اور انگنت تہوں میں چھپی اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ اب آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا، یہ ماتم اور نوحے کا موقع نہیں ہے۔ اب اگر میں کریا کرنا اور آنسو بہا کر ضائع کرنا گناہ سمجھتی تھی تو یہ بیوقوفی نہیں ہے۔ وہ سارے فن کی تخلیق کرنے والے دماغ 8 اکتوبر کی صبح زلزلے کی صرف ایک جھٹکے سے تا خاک کے گم ہوئے اور سارا جذبہ تخلیق، وہ تمام جمالیاتی ذوق سب معدوم ہو کر خاک کا رقص بنا۔ اس سے اگلی نسل جنم لینے اور پروان چڑھنے کا موقع ملے گا نہیں، اور اب ہمارے پاس باقی کیا رہ گیا ہے مگر ایک شاخ نہال غم کے